پاکستان کے کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے ایکس پر پکچریں سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں لکھا ہے بیفور اینڈ آفٹر، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امرتسر پنجاب ایئر بیس کو ڈیمیج کیا تھا. And to do some kind of a damage control, now fake images, fake satellite images are being sent out all across X and social media to show some kind of devastation in India's Punjab. انہوں نے ایک میزائل مارنے کی کوشش کی تھی دلی میں، وہ یہ مار نہ سکے، انہوں نے راستے میں گرا دیا، لیکن ہندوستان کے ڈرونز کراچی، لاہور، اسلام آباد میں دندناتے رہے پورے پاکستان میں. بھارت 4-5 دن میزائل مارتا رہا، ہماری ایئر بیسز کو نشانہ بناتا رہا. بری فوج نے کیا جواب دیا بھارت کو، یہ مجھے بتائیں. کیونکہ اگر عوام کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اپنے 6 ایئر بیسز ہٹ ہوئے ہیں تو یہ جو ایبسولوٹ وکٹری کا نیریٹو منیرہ مستری بیچ رہا ہے. اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بار بار بات ریٹریٹ کی گئی ہے کہ اگر بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو ہم اس کو ایکٹ آف وار سمجھیں گے. بالکل. انہوں نے بیسز کو ٹارگٹ کر کے ڈیمونسٹریٹ کی اپنی کیپیبلٹی. یہ گھبرا گئے. اس کے علاوہ اس سے پہلے ان کے 9 کیمپس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا جہاں 100 کے قریب لوگ انہوں نے مار ڈالے. فیلڈ مارشل عاصم منیر انہوں نے تو ایک کہا تھا، ان سے منسوب ایک فقرہ ہے کہ پاکستان تو ایک ٹرک ہے اور پتھر سے بھرا ہوا، اور انڈیا جو ہے وہ ایک شائننگ مرسڈیز ہے. واشنگٹن پوسٹ کی سیٹلائٹ امیجری اگر دیکھیں، اگر اس کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 10 مئی کو انڈین سٹرائک سے کم از کم 6 پاکستانی ایئر فیلڈز کو ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان پہنچا. لیکن پاکستانیوں کی بہادری صرف کتابوں میں ہوتی ہے اور صرف ڈائیلاگز میں ہوتے ہیں، ثبوت اور کچھ بھی نہیں. اب سامنے آ رہے ہیں پاکستان کے کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے ایکس پر پکچریں سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں لکھا ہے بیفور اینڈ آفٹر، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امرتسر پنجاب ایئر بیس کو ڈیمیج کیا تھا. اب یہاں پر انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہے اس نے ثبوت دیا اور اس نے کہہ دیا کہ یہاں پر سب باتیں جھوٹ ہے، نہ ہی کوئی ڈیمیج ملا ہے، نہ ہی کوئی چیز ہے. سب کے سب چیزیں جو آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے وہ رانگ ہے، اور پاکستان صرف جھوٹ کا کام کر سکتا ہے. آپریشن سندور کی دوران جس طرح پاکستان کی ٹکائی کی تھی ہندوستان نے، اور جس طرح اوقات دکھا دی تھی، اور جس طرح پاکستان کو سمجھایا تھا، ان کے بعد تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی جواب ہی نہیں تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا عاصم ہوا تو جھوٹ بھی کہے گا اور اپنے لوگوں کو یہ بھی سمجھائے گا کہ کیوں اس کو کیت مارشل عاصم منیر بنایا تھا. کیت کا وہ جو ورڈ تھا کیوں یوز کیا گیا تھا. اس لیے یہ لوگ اب جھوٹ بولیں گے اور بھی جھوٹ بولیں گے اور ان کے اوپر اور بھی بولیں گے. یہ لوگ پاکستانی جو ہے، پاکستانی آرمی یا پاکستانی لوگ جو ہے، یہ دماغ لگا کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اے آئی کا یوز کرو، فوٹو شاپ کا یوز کرو، یہ کرو وہ کرو، جھوٹی کہانی دنیا کے سامنے رکھ دو، لیکن ان لوگوں کو کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستانی کس طرح کے جھوٹے ہوتے ہیں، پاکستانی کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. اور ساری دنیا کے سامنے ثبوت جو رکھا تھا امریکہ، یو ایس اے کا، کہ جو انڈیپینڈنٹ کمپنیز تھے، جس نے سیٹلائٹ کی پکچریں ساری دنیا کو دکھائی تھی اور جس طرح دنیا کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح ہندوستان نے جا کر پاکستان کے اندر ان کے ایئر بیسز توڑے تھے، مروڑے تھے، ڈیمیج کیے تھے. تو سب سے پہلے تو حبیب صاحب، پاکستان اور انڈیا کے مابین جو جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا تو 1988 کے ایگریمنٹ کے مطابق دونوں ملکوں نے اس چیز کا عہد کیا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پہ حملہ کرنے سے باز رہیں گے. اور 88 میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، 1991 کے اندر جنوری میں اس کی توثیق ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے اب تک یعنی دہائیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ جنگوں کے باوجود بھی اس میں کوئی بھی تعطل نہیں آیا. دیکھیے 1988 کے بعد تو ہمارے درمیان اس طرح کی کوئی جنگ ہوئی بھی نہیں. ہاں 2025 میں ایک مارکا ضرور پیش آیا دونوں ملکوں کے درمیان، ایک بریف سا، لیکن اگر عمومی طور پر دیکھیں تو اس کے بعد جنگ نہیں ہوئی. ہاں کارگل والا معاملہ بھی ہے کہ کارگل بیچ میں آیا، لیکن کارگل کے حوالے سے جو پاکستان کا ابتدائی موقف تھا وہ یہی تھا کہ یہ کشمیری مجاہدین ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، جنہوں نے ان کو پاکستان کا اس میں کوئی
کردار نہیں ہے، لیکن بہرحال بعد میں پاکستان نے اس کردار کو اون بھی کر لیا اور وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جنرلی کہ اگر ہم کہیں کہ جسے جنگ ہو گئی کہ جس طرح کی 1965 یا 1971 کی جنگ تھی، تو اس طرح کی جنگ کوئی ہمارے درمیان نہیں ہوئی. اس میں جہاں پر 1988 کا معاہدے کی ہم پابندی کر رہے ہیں دونوں ملک، یعنی پاکستان اپنی فہرست دیتا ہے نیوکلیئر تنصیبات کی اور وہاں سے ان کی آتی ہے تاکہ خدا نخواستہ کوئی جنگی سچویشن بھی ہو تو ایک دوسرے پر حملہ نہ ہو. یہ ہم دونوں کا معاہدہ ہے آپس میں، یعنی پاکستان اور انڈیا کا. تو یہ تو ہے کہ سیکیورٹی دونوں کی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو بچانا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیوکلیئر کسی بھی انسٹالیشن پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو اس سے تباہی بہت بڑے پیمانے پر پھیلتی ہے، اور کیونکہ اس کے اندر سے جو تابکاری کے اخراج ہوتا ہے پھر، اور اس سے پہلے ہم چرنوبل کا حادثہ بھی دیکھ چکے تھے، یہ بھی 1986 میں ہوا تھا. تو جس کے بعد پوری دنیا میں ایک معاملہ آگے بڑھا تھا کہ جو جوہری تنصیبات ہیں ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی یقینی بنائی جائے. تو پھر سارے ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً اسی طرح کے معاہدے کیے کہ جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کیا جائے گا. تو اب جب جوہری تنصیب پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کہ اب دنیا اس بات پہ تقریباً متفق ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، یہ نہ اپنا ڈیفینس ہے نہ کچھ اور ہے. لیکن حبیب صاحب اب اس سے آگے بھی جو اب اس سے آگے خارجہ سے کویشچنز پوچھے گئے، قیدیوں کی فہرستیں بھی شیئر ہوئیں، لیکن اس کے بعد جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھا انڈس واٹر. جی ایگزیکٹلی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ جو سیکیورٹی کا ایشو ہے، جو سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر بھارت اور پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انٹیکٹ ہیں ان کے سارے معاہدے. ٹھیک ہے نا. وہ ہاٹ لائن بھی کھلی ہوئی ہیں جو فوج کے اور ایک فوج سے اور دوسری فوج کے درمیان رابطے کی ہیں. سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ساری ہاٹ لائنز کھلی ہوئی ہیں، سارے پروسیسز اینڈ پروسیجرز مکمل ہو رہے ہیں. لیکن جہاں پر پانی کا کوسچن ہے، واٹر سیکیورٹی ہے، وہاں پر بالکل بھارت کا طرز عمل مختلف ہے. اب پانی کی اویلیبلٹی پاکستان کے لیے سیکیورٹی کا ایشو ہے، پاکستان نے اس کو ڈکلیئر کر رکھا ہے، آبجیکٹیو میٹر ہے صاحب، جس کے اوپر آپ بالکل. تو اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کو بھارت نے سسپینڈ کیا ہوا ہے 2025 سے، یعنی جب وہ معاملہ آپریشن سندور اور وہ جو اٹیکس ہوئے، پہلگام اٹیکس ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں، اس کے بعد سے وہ انڈس واٹر ٹریٹی تو سسپینڈڈ ہے.